اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے آج پھر پروگرام مثلی لا یبایع مثل یزید کے اس سلسلہ وار گفتگو کی نشستیں جو ہماری چل رہی ہیں مولانا قبلہ علی جناب شمیم رضا رضوی صاحب سے، اس گفتگو سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور یقیناً آپ لوگ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اس میں کربلا کے ایک ایک نعرے کا، ایک ایک پیغام کا اس کو بیان کرنا، اس کی تبیین اور اس کی تفہیم ہمارا ہدف ہے۔ مومنین تک پیغام امام حسین پہنچے کہ اس کربلا کی اس تپتی ریت پر کیا پیغام رقم کیے گئے جو ہمارے دلوں کو گرمانے کے لیے اور ہماری روح کو امام حسین سے وصل کرنے کے لیے ضروری تھے۔ امام نے اس تشنگی کے عالم میں کیا پیغام ہمیں اور آپ کو دیا، چلتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، گفتگو چل رہی ہے امام حسین السلام کے پیغامات کے حوالے سے، اور آج بہرحال ایک بہترین پیغام ہے۔ قبلہ آپ کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے واقعاً اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا۔ قبلہ، یہ امام مظلوم سے منسوب ایک اور جملہ آج اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو، اپنی دنیا میں تو حریت پسند رہو، حریت کے ساتھ رہو۔ امام نے بہرحال یہ جملہ فرمایا، اس جملے میں آزادی اور حریت کی بات ہو رہی ہے، تو امام مظلوم کی نگاہ میں یہ کون سی آزادی ہے اور کیا ہے حریت؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعرض تعزیت اور تسلیت، یہ جو فقرہ امام کا ہے یہ بھی روز عاشورہ ہے کہ جس میں آپ نے سامنے موجود جو 30,000 کا لشکر یا اس سے زیادہ، اس کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ جس کا آغاز ہوتا ہے کہاں سے؟ یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ بہت بڑا میسج اس کے اندر دے دیا ہے آپ نے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو سامنے لشکر ہے اس کے بارے میں آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، ایک صحیح۔ دوسری بات یہ کہ اس میں امام نے قیامت تک کے لیے ایک انسانیت کے نام ایک پیغام دے دیا ہے۔ پہلا حصہ کہ جو سامنے لشکر موجود ہے اس کو پکار کے آپ نے حجت تمام کر دی، اور یہ بھی بات لکھوا دیا ہے مورخ کے قلم سے قیامت تک کے لیے تاریخ کے صفحات پر کہ یہ سامنے جو موجود ہیں، جو میرے دشمن بن کے آئے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں۔ واہ۔ ایک ٹھیک، آزاد نہیں ہیں، یہ ان کو بالجبر یہاں لایا گیا ہے، اور ان کے گردن میں غلامی کا طوق ہے اور ان کے پیروں میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ آزاد نہیں ہیں، نہ ان کی زبان آزاد ہے، نہ ان کی فکر آزاد ہے، نہ ان کا بدن آزاد ہے، نہ ان کی شمشیر آزاد ہے، نہ ان کی شمشیر آزاد ہے۔ یا تو ان کو دھمکایا گیا ہے، یا تو ان کو لالچ دی گئی ہے، خریدا گیا ہے، یا تو لالچ دی گئی ہے۔ دیکھیے، انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو خوف کی بنا پر یا لالچ کی بنا پر۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور وہاں دونوں چیزیں موجود تھیں۔ خوف بھی تھا کہ اگر نہیں کریں گے تو یزید کا خوف تھا، لالچ یہ تھی کہ ہم کو کہیں کی عمارت مل جائے گی، کہیں کی ہم کو وزارت مل جائے گی، کہیں کا کچھ نہ کچھ مل جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو امام نے فرمایا کہ ان لم یکن لکم دین، اس جملے سے آپ نے کیا فرما دیا؟ دیکھیے، ظاہری اعتبار سے یہ جملہ ایک جملہ شرطیہ کے عنوان سے ہے کہ شرط ہے کہ اگر ایسا ہے، اگر دین بھی نہیں ہے، اگر مطلب دین بھی نہیں ہے، کم سے کم دیندار تو رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ظاہراً خبر دے رہے ہیں کہ حق کے مقابلے میں جو بھی آئے اس کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ ارے واہ، کتنا بڑا۔ ان لم یکن لکم دین،
تم میرے مقابلے میں آئے ہو یہ جانتے ہوئے کہ میں نواسۂ پیغمبر ہوں، نہیں، میں یہاں پر انکار کروں گا اپنی حسین بات کے کا۔ مقابلے میں آگے تو تم بے دین، میں یہاں پر اپنی بات کا انکار اس لیے کروں گا کہ یہ نہیں جو میں نے جملہ کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ میں نواسۂ رسول ہوں، نہیں، اچھا اچھا، نواسۂ رسول ہونا میرے لیے معیار نہیں، تم یہ جانتے ہوئے کہ میں حق پہ ہوں، میں اپنے نانا کی سیرت پر قائم ہوں، یہ اصل حق پر ہے، ورنہ نواسا ہونا رشتہ داری، امام نے کبھی کوئی معیار رشتہ داری کی بنا پر قائم نہیں کیا ہے صحیح، کہ میں ان کا بیٹا ہوں، ان کا نواسا ہوں، ان کا پوتا ہوں، نہیں، میں ان کا وارث ہوں اس اعتبار سے کہ جائیداد کا نہیں، ان کا وارث ہوں یعنی ان کے دین کا وارث ہوں۔ ورنہ تاریخ میں رشتہ دار تو بعض بھٹکے ہوئے بھی آئے ہیں۔ جی، لہذا ایک یہ اس سے انڈائریکٹ امام نے یہ بتا دیا کہ تم حق پہ نہیں ہو، تم دین پر نہیں ہو، تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تم لا دین بے دین ہو چکے ہو۔ ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، کیا مطلب ہے؟ میں اس جملے کو بڑی جلدی سے، امام نے یہ کیوں فرمایا کہ تم اپنی دنیا میں آزاد رہو؟ کیا امام اس جملے کے ذریعے سے اپنی جان بچانا چاہ رہے تھے؟ نہیں، امام نے ایک بہت بڑا میسج دے دیا ہے یہاں پر کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم اپنے کو، تمہارا کوئی دین نہیں ہے، یعنی تم کوئی مسلمان نہیں ہو، تم ہندو نہیں ہو، تم عیسائی نہیں ہو، تم یہودی نہیں ہو، تم یہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو، کوئی بات نہیں، انسان تو ہو، ٹھیک ہے، تم اپنی دنیا میں آزاد بن کے رہو۔ تو جب انسان آزاد رہتا ہے تو امام کا یہ بہت بڑا میسج ہے، بہت اہم نقطہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کا جب جسم آزاد ہوگا، جب انسان کا جسم آزاد ہوگا تو اس کی روح آزاد ہوگی، واہ، ٹھیک، پھر اس کا ضمیر اور اس کا نفس آزاد ہوگا۔ جب روح آزاد ہوگی تو اس کی فکر آزاد ہوگی، واہ، جب انسان کی فکر آزاد ہوگی تو پھر اس کی زبان آزاد ہوگی، واہ، جب انسان کی زبان آزاد ہوگی تو پھر اس کی زبان پر سوائے حق کے کبھی باطل نہیں آئے گا۔ لہذا امام نے کہا کہ تم یہ مت کہو کہ میں مسلمان ہوں، میں شیعہ ہوں، نہیں، تم اپنے آپ کو آزاد فرض کرو۔ جب تم آزاد فرض کرو گے تو کہتے ہیں کہ کربلا آزاد لوگوں کے ضمیر کی آواز ہے، حسینیت آزاد لوگوں کے دلوں میں بستی ہے، حریت پسند، اسی لیے امام کو کیا کہا گیا ہے؟ سید الاحرار، واہ، سید الاحرار، حریت کا علم بردار، واہ، کہ جس نے آزادی کا درس دیا ہے، اور اسی جملے کے ذریعے سے امام کو سید الاحرار کہا جاتا ہے کیا بات، کہ اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے یعنی نہیں ہے، تم اپنی دنیا میں آزاد بن جاؤ۔ جب تم آزاد بن جاؤ گے تو تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تب تمہارے سمجھ میں آئے گا کہ یزید حق پر ہے یا میں ہوں، وہ باطل پر ہے یا خدا نخواستہ میں ہوں، ٹھیک ہے، پھر تم فیصلہ کرنے کے لائق ہو جاؤ گے، تم فیصلہ کرنے کے لائق ہو جاؤ، پھر تمہیں اختیار ہے، تم فیصلہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے جی یہ فرمایا کہ ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، تم اپنی دنیا میں آزاد بن کے رہو، کسی کے غلام اور کسی کے قیدی بن کے نہ رہو، اور یہ بھی طے ہے کہ اگر تم آزاد بن کے رہو گے تو کبھی بھی میرے مقابلے میں نہیں آؤ گے۔ اب اس کی مثال ہم آج کے زمانے میں دے دیں، بالکل واضح ہے۔ دیکھیے جتنے بھی انسان ہیں کہ جو ایک مرد اور ایک عورت سے مل کے پیدا ہوئے ہیں اور انسان ہے ظاہری اعتبار سے، ہر ایک انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے، اور دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایک نرم گوشہ ہوتا ضرور ہے، محبت ہوتی ضرور ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر ایک انسان اتنا بڑا ظلم کیسے کر لے؟ کیسے کرے؟ مثلا میں کربلا کی مثال دینا چاہتا ہوں اور آج سے منطبق کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا کربلا میں ایک 6 مہینے کے بچے کے اوپر تیر مار دینا، اللہ اکبر، یہ سنگ دلی، یہ قساوت قلبی آئی کہاں سے؟ آج فلسطین میں غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو رون دینا اور بم سے اڑا دینا، اور یا ابھی میناب میں اتنا بڑا حملہ ہو گیا اور 168-70 بچے جو ہے وہ خاک و خون میں اور غلطہ ہو گئے اور ان کا وجود ختم ہو گیا، یا اس طریقے کے جو ظلم دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یعنی یہ اتنی قساوت قلبی، اتنی سنگ دلی یہ آتی کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں کسی آزاد انسان کے اندر اتنی سنگ دلی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر انسانیت جاگتی رہتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کسی کے حوالے سونپ دیتا ہے بالکل سے تو پھر اس کے اندر کی انسانیت مر جاتی ہے۔ جب انسانیت مر جاتی ہے تو پھر
پھر وہ اس کا ہاتھ اپنے اختیار میں نہیں ہے، پھر اس کی زبان اپنے اختیار میں نہیں ہے، پھر اس کا اسلحہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، پھر وہ سامنے جو انسان سے کروایا جا رہا ہے پھر وہ کرتا ہے، کسی اور کی زبان بول رہا کسی اور کی زبان بول رہا ہے، کسی اور کے فعل کو انجام دے رہا ہے۔ تو امام نے اسی لیے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو آزاد، اپنی دنیا میں آزاد بنا لو گے تو کبھی تم ظالم نہیں بن سکتے۔ ہرملہ آزاد نہیں تھا، آزاد ہوتا تو اس کے دل میں اتنا نرم گوشہ ہوتا کہ وہ کبھی بے شیر پہ تیر نہیں چلا سکتا تھا۔ صحیح۔ اگر لوگوں کے آزاد ہوتے تو کبھی کسی جوان کے سینے پہ برچی کا پھل نہ لگا دیا جاتا۔ یہ سب تو چھوڑیے، اگر لوگ آزاد ہوتے تو کم سے کم ایک انسان کسی دوسرے انسان کو پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ غلامی کے اثرات ہیں، خود فروختگی کے اثرات ہیں۔ اپنے آپ کو جو بیچ ڈالا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، لہذا نہ اپنی فکر رہ گئی، نہ اپنا دل رہ گیا، نہ اپنا دماغ رہ گیا، نہ اپنی انسانیت رہ گئی، نہ اپنی مہربانی اور لطف و کرم رہ گیا، نہ ایثار رہ گیا، کچھ نہیں رہ گیا۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انسان اپنے آپ کو اتنا گرا دے گا اور سرنڈر کر کے دوسرے کے حوالے کر دیا تو کہتے ہیں عالم علماء عرفان کیا کہتے ہیں؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے۔ جب انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے، رسول کے حوالے، امام کے حوالے کر دے گا تو وہ صفت انسان کے اندر آ جائے گی، پھر انسان مہربان ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، پھر وہ نہ ظلم کرے گا نہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت کرے گا۔ اور یہ کربلا کا پیغام اور میسج ہے۔ شاید اسی لیے حر کو کہا تھا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اب تم آزاد ہو، اب تم آزاد ہو۔ حر نے یہی کیا، اب تک وہ گھرا رہا، لیکن عین وقت پر اس نے دیکھا کہ نہیں، ہماری انسانیت ہم کو جھنجھوڑ رہی ہے، غلامی کی زنجیریں توڑی اور ادھر آزاد ہو کر کے امام دل میں ایک بے چینی اٹھنے لگی کہ ہاں کچھ ہے، بیٹے سے کہہ رہا ہے، غلام سے کہہ رہا ہے، مطلب ایک کیا، یعنی امام حسین گویا بیدار کر دیتے ہیں، دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب امام حسین، یہ واقعاً خدا کرے کہ امام حسین کی یہ پکار ہر دل کو نصیب ہو انشاءاللہ، اور ہر دل میں وہ تحول اور وہ تبدیلی آئے کہ ہم امام کی پکار پہ لبیک کہیں اور خود کو آزاد کریں اپنے نفس کے قید سے اور شیطان کی قید سے اور تمام تر چیزوں کو، اور رونتے ہوئے ہم امام کی طرف آگے بڑھیں۔ واقعاً یہ بہت ہی ضروری ہے اور اس میں جو ہے وہ، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن کربلا ایک پیغام دے رہی ہے گویا حریت کا، یعنی نام کے حر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ کام کے حر بن کے دکھاؤ۔ بالکل، اور یہ کام کا کربلا مکمل ایک پیغام ہے، ایسے ہی ہے یقیناً۔ اور اس پیغام کے ساتھ ہم یقیناً جو ہے وہ کربلا کو ہم درک کریں اور سمجھیں۔ یہ آج کی نسل کے لیے میرے خیال ہے، اگر ہم کہنا چاہیں دو جملوں کے اندر، تو آج کی نسل کے لیے میرے خیال سے شاید یہی ایک سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہمیں اگر حریت چاہیے، ہمیں اگر پیغام امام حسین کو سمجھنا ہے تو ہمیں آزاد ہونا پڑے گا، پھر ہمارا ضمیر جو ہے وہ اس خفتگی سے نکلے اور بیداری کی طرف آگے بڑھے۔ ناظرین، بہترین گفتگو چل رہی ہے اور آپ بہترین انداز میں سماعت کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ یہ وہ تاریخی اعلان ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ کربلا کے واقعے کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی ایک جملہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے تو وہ یہی ہے، کیونکہ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ عاشورہ کی تحریک اقتدار حاصل کرنے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم اصلاحی تحریک تھی جو امت کو اس کے اصل راستے کی طرف واپس لانا چاہتی تھی۔ جب ہم تاریخ کے اس دور پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ دینی اقدار کمزور پڑ رہے تھے، ظلم کو حکومت کی طاقت حاصل ہو چکی تھی اور حق و باطل کی سرحدیں دھندلی کی جا رہی تھی۔ ایسے ماحول میں کیا امام خاموش رہ سکتے تھے؟ مدینے میں سکون سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ خاموشی مستقبل کی نسلوں کے لیے بہت بڑا نقصان بن جائے گی، اسی لیے آپ نے قیام کا فیصلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اس بیان میں سب سے پہلے ان تمام الزامات کی نفی کرتے ہیں جو ظالم حکومت آپ کے بارے میں پھیلانا چاہتی تھی۔
آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد نہ ذاتی مفاد ہے، نہ غرور، نہ اقتدار کی خواہش، اور نہ ہی بدعنوانی پھیلانا۔ اصلاح گری اور اقتدار طلبی کے درمیان بنیادی فرق نیت اور مقصد کا ہوتا ہے۔ اقتدار طلب شخص اقتدار کو مقصد بناتا ہے، جبکہ مصلح اقتدار کو بھی صرف ایک وسیلہ سمجھتا ہے۔ اقتدار طلبی میں انسان اپنی ذات کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جبکہ اصلاح گری میں انسان معاشرے کی بھلائی اور خدا کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے۔ کربلا اس فرق کی سب سے روشن مثال ہے۔ اگر امام کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہوتا تو آپ بہت سے سیاسی سمجھوتے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اصولوں پر کوئی سمجھوتا قبول نہ کیا۔ آج بھی امت مسلمہ اور پوری انسانیت کو اسی حسینی فکر کی ضرورت ہے۔ اصلاح کا آغاز دوسروں سے پہلے اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو وہ در حقیقت اسی مشن کا حصہ بن جاتا ہے۔ جی ناظرین، گفتگو بہترین انداز سے چل رہی ہے، حریت کا موضوع ہے۔ قبلہ امام مظلوم نے حتیٰ اپنے دشمنوں کو بھی جو ہے وہ حریت کی دعوت دی، آزاد منش رہنے کی طرف دعوت دی، اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، لیکن اس کی کیا وجوہات رہی؟ جی دیکھیے، ہماری جو گفتگو کا پہلا حصہ تھا اس میں یہ باتیں بیان ہوئیں، اور اسی کو میں آخر میں اس بات تک لے کے آنا چاہتا ہوں کہ حریت کا درس اپنے دشمنوں تک کو دیا ہے امام نے، اس لیے کہ اگر انسان آزاد ہوگا تو پھر اس کے دل میں دشمنی جنم ہی نہیں لے گی، اس لیے کہ دشمنی اور عداوت اور کینہ پیدا ہی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان آزاد نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے جسمانی اعتبار سے آزاد، ممکن ہے کہ حسد میں گرفتار ہو، ممکن ہے بغض میں گرفتار ہو، ممکن ہے کوئی اور وجہ پائی جاتی ہو، ممکن ہے کہ سامنے والے کے فضائل اس سے برداشت نہ ہو رہے ہوں، صحیح، سامنے والے کا مقام اور اس کی بلندی سامنے انسان سے برداشت نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ لہذا امام نے کیا فرمایا؟ امام نے اپنے دشمنوں سے کہا کہ تم آزاد رہو، کیونکہ امام کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ آزادی تھی، غلامی نہیں ہے۔ اچھا، ہم ابھی اس موضوع پہ آئیں گے، لیکن ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بہت بڑی۔ واقعہ کربلا کے بعد ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ غلامی دو طریقے کی ہے نا، ایک غلامی یہ ہے کہ انسان کو خریدا گیا ہے، جیسے غلام اور کنیزیں بکتی تھیں اس زمانے میں، اور لوگ خرید لیا کرتے تھے اور اپنے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیا کرتے تھے، ایک تو یہ غلام ہوا۔ ایک غلام یہ ہے کہ نہیں، اپنے کو ان کے حوالے کر دیا، بیعت کر لیا، جیسے فوج میں، یزید کے فوج میں۔ اگر ہم واقعہ کربلا کے بعد ذرا سا غور کریں تو جناب سید الساجدین نے اپنی اس پوری زندگی 34-35 سال جو واقعہ کربلا کے بعد آپ زندہ رہے دور امامت، اس میں جہاں بہت سارے آپ کے کارنامے، ان میں ایک کارنامہ کیا ہے؟ غلاموں کو خریدتے تھے اور ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے، ٹھیک؟ کیوں؟ یہ ظاہری اعتبار سے امام غلاموں کو خریدتے تھے، ان کے جسم کو خریدتے تھے، ان کے وجود کو خریدتے تھے اور راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے۔ بہت توجہ، یہ بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ اچھا، یعنی میں پوچھا کہ بھئی یہ غلام کتنے کا ہے؟ پتہ ہے مثلاً 1000 دینار، مثال کے طور پر مالک کو 1000 دینار دیا اور کہا کہ ان کو میرے حوالے کر دو، میرے ہاتھ بیچ دو، خرید لیا۔ تو وہ انسان، اس کی ملکیت بدلی ہے، مالک بدل گیا، اس سے آزاد ہوا اور ان کی ملکیت میں چلا گیا، ابھی بھی تو غلام ہے۔ اور اس کے بعد امام نے کیا کہا؟ انت حر، میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ واہ، پیسہ امام نے خرچ کیا، آزاد کر دیا۔ اب یہاں پر ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے امام حسین اور یا ائمہ طاہرین علیہم السلام کا کمال، کہ آزاد کر دیا، کہا کہ تم راہ خدا میں نے تمہیں آزاد کیا، اب تمہاری نماز بھی پوری ہے، تمہارے سارے احکام بھی پورے ہیں، وہ غلامی کی زنجیر سے تم آزاد ہو چکے ہو، ایک مرد حر کے طریقے سے تم ہو چکے ہو، آزاد ہو۔ لیکن اب سامنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا مولا، وہ غلامی تو ہمیں برداشت نہیں تھی، آپ نے ہمیں آزاد کر دیا، آپ کو خدا جزائے خیر دے، آپ کا احسان ہماری نسلوں کے اوپر ہے، لیکن ہم آپ کی غلامی سے آزاد ہونا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، ہم جائیں گے ہی نہیں، آپ لاکھ ہم کو آزاد کریں، ہم آپ کو اپنا غلام سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے
آزادی محسوس کی اور اس کی فکر آزاد ہوئی، تب اس کو سمجھ میں آیا کہ حقیقی آزادی ان کی غلامی میں ہے، حقیقی آزادی ان کی پیروکاری میں ہے، ان کی تقلید میں ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے میں ہے، ان کی اطاعت میں ہے، ان کی پیروی میں ہے. ٹھیک ہے. امام اپنے دشمنوں کو آزادی کا پروانہ کیوں دے رہے ہیں، یا آزادی کا مشورہ یا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. کہہ رہے تم اپنی زندگی میں آزاد بن کے رہو. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آزاد ہو جائیں گے تو ان کی فکر کھل جائے گی، پھر یہ غلطی نہیں کریں گے، پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حق پہ ہے کون. ٹھیک ہے. پھر ان کو دیکھیں، یہ جو 5ویں امام، 6ٹھے امام، ان کے دور میں جو اتنے شاگرد امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے 4000، یہ کس کا کمال تھا؟ یہ امام کے اسی درس حریت اور درس آزادی کا کمال تھا کہ جو امام نے کربلا میں دیا، اور اس کے بعد سید الساجدین نے جو مدینے میں آ کے اس کو عملی جامہ پہنایا. ٹھیک ہے. اپنے دشمن جانتے ہیں کہ یہ میرے دشمن کا غلام ہے، اس کو بھی خرید رہے ہیں، اس کو بھی آزاد کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو زمینہ انہوں نے ہموار کیا، یعنی یہ جو راہیں ہموار کی انہوں نے، جو پورا میدان آپ نے بنایا آئندہ، کیونکہ کربلا کا اصل مقصد کیا تھا؟ سیرت نبوی اور سیرت علوی کو اجاگر کرنا، اس کو پیادہ کرنا، اس کو قائم کرنا، لوگوں کو اس روش کے اوپر لگانا. کیونکہ جب اس سیرت کے اوپر لوگ آ جائیں گے تو پھر ان کے اندر اتنی ظرفیت اور گنجائش ہو جائے گی کہ یہ آئندہ چل کے ہمارے جد کی حدیثوں اور روایات کو یہ سنیں گے، سیکھیں گے، ان کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں گے کہ جو 5ویں اور 6ٹھے امام نے عملی کر کے دکھایا. اگر آج دین موجود ہے، اگر آج اخلاق موجود ہے، اگر آج آزادی کا نعرہ لگانے والے افراد موجود ہیں، اگر آج پرچم آزادی بلند کرنے والے موجود ہیں، تو امام کے اسی نعرے کا یہ اثر ہے کہ جو آپ نے فرمایا ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. آج دنیا میں لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آج غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، یعنی کوئی خرید و فروخت نہیں چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر ملک میں ہم دیکھیں گے کوئی نہ کوئی تحریک اٹھ رہی ہے اور کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، ہم آزادی خواہ ہیں، ہمیں حریت چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سامنے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں آزاد ہوں. جب آزاد ہوں، ان کا قلم آزاد ہو، ان کا بیان آزاد ہو، ان کی عدالت آزاد ہو، تو مساوات اور عدالت قائم ہوگی. لہذا کربلا کا سب سے اہم میسج یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم آزاد ہو جاؤ، کیونکہ جب دشمن آزاد ہوگا تو دشمنی ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ دشمنی اسی غلامی کی وجہ سے ہے. صحیح. یہ دشمنی اسی غلامی کی وجہ سے ہے. عمر سعد کا ایک واقعہ ہے، واقعہ کربلا کے دوسرے دن آپ دیکھیں کہ روز عاشوری 10 محرم کو یہ حادثہ ہوا، اور اس کے بعد 11 محرم کی صبح میں یہ قافلہ چلا، اور رات میں آدھی رات پہنچ گیا. کہاں پہنچا؟ دروازے کوفہ پہ، نجف سے باہر دروازے کوفہ پہ، مسجد حنانہ. اور اس کے بعد آدھی رات میں وہ وہاں سے نکلتا ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، پورا نام لے لینا بہتر ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں. اور اس کے بعد وہاں جا کے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، اس کے دروازے پر، اور وہ سو رہا ہے، اور اپنے گھوڑے کے اوپر اس نے لگام کھینچی اور گھوڑے کی آواز بلند ہوئی، اور بآواز بلند اس نے کہا کہ حاکم گورنر کہاں ہے؟ میں کچھ عرضی لے کے آیا ہوں، میں کچھ کہنے آیا ہوں، بہت بڑی بشارت اور مجدگانی سنانے آیا ہوں. تو جب اس کے جو نمائندے تھے اور جو اس کے حاجب و دربان تھے وہ جب اندر گئے اور اس نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے، کون شور مچا رہا ہے؟ کہا کہ وہ فلاں فلاں ایسے آیا ہے. کہہ دینا صبح میں آئے. تو اس نے بآواز بلند رکابوں پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو کر کے اس نے ایک بات کہا صبح تک مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھے ابھی اسی وقت مجھے اپنا انعام چاہیے، اور میرے اس گھوڑے اور اونٹ کی خورجین کو درہم و دینار اور اشرفیوں سے، سونے چاندی کے ٹکڑوں سے بھر دیا جائے، اس لیے کہ میں نے ایسے انسان کو قتل کیا ہے جو زمین کے اوپر سب سے زیادہ شریف تھا، سب سے زیادہ نیک تھا. کیا مطلب؟ یعنی دشمن امام کے فضائل بیان کر رہا ہے اور اپنی اس غلامی کو بیان کر رہا ہے کہ اس انعام کی خاطر، اس لالچ کی خاطر میں نے یہ کام کیا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، ورنہ یہ چیز نہ ہوتی تو میں اتنے نیک اور شریف انسان کو قتل کیسے کرتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لالچ میں گرفتار تھا، حسد میں گرفتار تھا. ٹھیک ہے، غلامی کی زنجیر اس کے پیروں میں تھی،
امام نے کہا کہ تم اپنے آپ کو آزاد سمجھو، جب تم اپنے آپ کو آزاد سمجھو گے تو کبھی اس طریقے کا جرم و جنایت اور ظلم تم سے کبھی سرزد نہیں ہو. ٹھیک ہے. لہذا ہمیں کربلا کے میدان میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر سب سے بڑا درس آزادی ہے. آخری نقطے میں ایک بات بہت اہم عرض کرنا چاہتا ہوں. دین اسلام ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس دین سے منہ پھیرتا ہے تو پھر اس سے دوسرا کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا. امام نے ایک میسج اور بھی دے دیا ہے کہ چونکہ دین فطرت ہے، اور یہ میرا ایک میسج ہوگا آج. کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فطرت کو آزاد کر دے، پھر فطرت کا کمال دیکھیں. فطرت کو انسان آزاد کرے، پھر اس کا کمال دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی فطرت کو دبایا نہیں جا، فطرت کو ایک دوسری فطرت یا عادت سے دبایا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. مگر عادت کو بدلا جا سکتا ہے، فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا. صحیح. اور دین اسلام دین فطرت ہے. تو امام نے آزاد ہونے کا جو حکم دیا ہے وہ کیا مطلب ہے؟ یعنی تم اپنے آپ کو آزاد کر کے دیکھو. اسلام کے اندر تمہیں اتنی اچھائیاں نظر آئیں گی کہ تم سارے دین سے منہ موڑ لو گے اور اسی دین میں تم خود بخود آ جاؤ گے. اگر آج حسین کے اس پیغام پر دنیا عمل کر لے اور ہر آدمی اپنے آپ کو آزاد فرض کر لے، تعصب کی اینک ہٹا دے، دل میں بغض، عداوت اور کینہ اور حسد نہ رہ جائے، یعنی بالکل آزاد، فطرت کو آزاد چھوڑ کر کے، اور ایک مرتبہ کتابوں کا جائزہ لے اور مطالعہ کرے، تو اسے کربلا میں اتنی اچھائیاں نظر آئیں گی کہ پوری دنیا کے انسان سب کے سب دین اسلام کے دامن میں آ جائیں گے اور سب کے سب ایک ہی پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوں گے. اور یہی چیز کربلا کی اتباع میں آخری پرچم جو لہرائے گا امام مہدی کا، وہ یہی ہوگا کہ امام کریں گے کیا؟ امام حکم دیں گے تم اپنے آپ کو آزاد فرض کرو. جب اپنے آپ کو آزاد فرض کر لو گے تو پھر تم حسینی اور مہدوی بن جاؤ. کیا بات. یہ سب سے بڑا کربلا کا میسج اور پیغام ہے. جزاک اللہ قبلہ. بہترین پیغام اور بہترین انداز میں آپ نے گفتگو کی. ناظرین، آج کی گفتگو اپنے بہترین پیغام اور بہترین میسج کے ساتھ اختتام کی طرف آ گئی ہے کہ ہمیں آزاد رہنا ہے اور آزادی ہی کربلا کا پیغام ہے. اب اگر آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو حسینی ہونا ہوگا، اور اگر حسینی ہو گئے تو پھر آزادیاں آپ کے قدم چومیں گی اور غلامیاں اپنی زنجیریں توڑ کر خود آپ کو آزادی کی طرف جو ہے وہ آپ کا استقبال کریں گے. دیکھیے، آزادی یعنی حسین، یعنی کربلا، یعنی عاشورہ. انشاءاللہ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.